الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواہ الامام مسلم فی صحیحہ. آج ہم نے آپ کے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث پڑھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. وہ حالت جس میں ایک بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، وہ سجدے کی حالت ہے. جب وہ سجدے میں پڑا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے قریب رہو، سب سے زیادہ قریب والی حالت میں رہو، تو کیا کرو؟ فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، تو خوب دعا کرو، خوب مانگو اللہ سے، خوب سوال کرو، خوب اللہ کی تسبیح کرو. دعا دونوں طرح کی دعاؤں کو شامل ہے، تسبیح اور حمد، کیونکہ دعا میں دونوں طرح کی دعائیں شامل ہیں، دعائے سوال بھی اور دعائے عبادت بھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا: وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ. تو گویا اس حدیث میں وہی معنی ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر کے اللہ سے قریب ہو جاؤ. اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے. اسی طرح سے جب بندہ دعا کرتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، تو بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. تو بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تب تو میں قریب ہوں. بندہ اللہ سے سوال کرنا چاہتا ہے، اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہوتا ہے. تو یہ قربت کی حالت ہے، سجدے کی حالت قربت کی حالت ہے، دعا کی حالت ہے. سجدہ کیا ہے؟ سجدہ کتنے اعضاء پر ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: مجھے امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر اللہ کے لیے سجدہ کروں. اللہ کے لیے سجدہ جب بندہ کرتا ہے تو دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کی ایک ہڈی ہو گئی 2، اس کے بعد دونوں گھٹنے 2 4، پیر کے انگلیوں کی ایک ہڈی، دونوں پیروں کی انگلیوں کی ایک ہڈی، تو اس طرح سے ہو گئے 6، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کی انگلیوں کی ایک ہڈی، تو 6 ہو گئے. اور ناک اور پیشانی کی ہڈی مل کر 7 ہڈی ہو گئی. اس پر سجدہ کیا جاتا ہے، 7 ہڈیوں پر سجدہ کیا جاتا ہے. سجدہ وہ عبادت ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے اس عبادت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، ابلیس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. تو سجدہ کرنے کی عبادت کا وہ عبادت ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے حکم دیا. اور اس حکم کی تعمیل میں فرشتے کامیاب ہو گئے، اور اس حکم کو نہ مان کر کے ابلیس راندے درگاہ ہو گیا، ابلیس دھتکار دیا گیا، ابلیس ملعون ہو گیا. سجدے کی عبادت کے معاملے میں اللہ کا حکم نہ مان کر وہ مردود ٹھہرا. جب ایک بندہ سجدہ کرتا ہے تو ابلیس دور ہٹ کے روتا ہے اور کہتا ہے کہ آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تھا، میں نے انکار کر دیا تھا. اب آدم کے بیٹے کے لیے جنت ہے اور میرے لیے جہنم ہے. تو سجدہ بہت عظیم الشان عبادت ہے. بندہ سجدہ کر کے
ابلیس کی مخالفت کا اعلان کرتا ہے اور جہنمیوں کی مخالفت یہ خود ایک عبادت ہے۔ تو سجدے میں کتنی عبادتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں؟ سجدے میں تواضع کی عبادت، اللہ کے لیے جھکنے کی عبادت، اور وہ مقام جو اللہ نے نہایت اشرف بنایا ہے، پیشانی کو اللہ نے بلند بنایا ہے، اللہ کی خاطر جب اس پیشانی کو انسان زمین پہ رکھ دیتا ہے، جہاں پہ کے قدم رکھے جاتے ہیں، جہاں پہ انسان پیر رکھ کے چلتا ہے، تو پیروں کی جگہ پر جب آدمی اپنی پیشانی رکھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ تذلل، یہ تواضع جو کبر کے خلاف ہے، گھمنڈ کے خلاف ہے، تکبر اور اکڑ کے خلاف ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند آتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بہت قریب کر لیتا ہے اپنے سے سجدے کی حالت میں۔ تو یہ عمل کے اعتبار سے بھی قریب ہوتا ہے، قول کے اعتبار سے بھی قریب ہوتا ہے۔ قول میں اللہ سے مانگتا ہے، اور اللہ سے مانگنے والا، اللہ سے سوال کرنے والا، سوال کرنا اور مانگنا اور دعا کرنا یہ خود ایک عبادت ہے۔ تو انسان دعا کی عبادت میں بھی ہوتا ہے اور عملی طور پر بھی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تواضع کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہ حالت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بندے کو دیتا ہے جو بھی بندہ مانگتا ہے۔ اور بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو کبھی بھی نقصان میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ مانگنا عبادت ہے، اور عبادت کی وجہ سے اجر و ثواب تو اس کا لکھا ہی جاتا ہے۔ اور جو چیز مانگ رہا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ وہ چیز بھی دے دیتا ہے جو بندہ مانگ رہا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ وہ چیز تو نہیں دیتا، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی مصیبت بندے پہ آنے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ سجدے میں آدمی کو خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، چاہے فرض صلاح کا سجدہ ہو، چاہے نفل صلاح کا سجدہ ہو، چاہے سنتوں کا سجدہ ہو، کوئی بھی سجدہ ہو، ہر سجدے میں اللہ کی تسبیح کرے، یہ بھی دعا ہے، اور اللہ سے مانگے بھی، اور کوئی بھی چیز مانگنے میں بندہ نہ شرمائے، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ سے سب کچھ مانگو، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو۔ تو اللہ سے مانگنے میں شرمانا نہیں، ہم تو مانگنے والے بندے ہیں، اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی خزانوں کا مالک ہے، اللہ ہی قابل حمد ہے، اللہ ہی کو ہر طرح کی تعریف اور اللہ کے لیے ہر طرح کی شان زیبا ہے، اور ہم تو اس کے محتاج ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، کمزور ہیں۔ اس لیے ہم مانگتے ہیں تو ہم عبادت کرتے ہیں، تو مانگنے والی عبادت، پھر مانگتے ہیں وہ چیز مل بھی سکتی ہے، اور نہیں تو اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹل سکتی ہے، نہیں تو اجر و ثواب تو اس کا رکھا ہوا ہے۔ تو آدمی سجدے میں اللہم اغفر لی، اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہم بندے میں کہے تسبیح سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، تسبیح بھی کرے اور اللہ سے مانگے بھی۔ اس کے علاوہ عربی میں اگر مانگ سکتا ہے الحمدللہ، عربی زبان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری دین کے لیے، اپنی آخری کتاب کے لیے، قرآن مجید کے لیے منتخب کیا ہے۔ لیکن اگر کسی کو عربی نہیں آتی ہے اور عربی میں نہیں مانگ سکتا، اپنی زبان میں مانگے، جو زبان وہ بولتا ہے، جو زبان وہ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ساری زبانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو ساری زبانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور بیک وقت دنیا میں لاکھوں زبانوں میں لوگ لاکھوں کروڑوں حاجات کو مانگتے ہیں، سب کی اللہ سنتا ہے اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہے، اس لیے سجدے کی حالت میں خوب اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جیسا کہ اس حدیث میں تو قریب ہونے کا ذکر کیا گیا، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، یہاں ہے فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء، خوب دعا کرو۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، دعا کرنے میں خوب محنت کرو، خوب کوشش کرو، اجتہاد کرو۔ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، قبولیت کی امید ہوتی ہے، اس وقت قبولیت کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے سجدے کی حالت عملی اعتبار سے بھی، قولی اعتبار سے بھی
بہت فضیلت والی حالت ہے۔ علماء نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے کہ قیام کی حالت افضل ہے یا سجود کی حالت افضل ہے۔ اس مسئلے میں راجح بات یہ ہے کہ قیام اس اعتبار سے افضل ہے کہ اس میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اور سجود اس اعتبار سے افضل ہے کہ بندہ اس میں تواضع کی انتہائی شکل کو اپنائے ہوئے ہوتا ہے اور اللہ سے سوال کرتا ہے اور مانگتا ہے۔ تو دونوں حالات اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے خیر اور بہتر ہیں۔ البتہ اس کے لیے افضل کا لفظ چونکہ صریح طور پر حدیث میں آیا ہوا ہے، افضل الصلاۃ طول القنوت، اور طول القیام سے اہل علم نے اسے تعبیر کیا ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طویل قیام فرمائے ہیں نوافل میں، کہ ایک ایک صورت میں ایک ایک قیام میں آپ نے کئی لمبی صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء جیسی لمبی صورتوں کی تلاوت کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طول قیام ہی افضل ہے، اور سجدے میں اس کی عملی حالت اور دعا کے خیر ہونے میں اور دعا کی قبولیت کی امید ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بہترین موقع ہے اور بہترین وقت ہے جب اللہ سے مانگنا چاہیے، دنیا کی بھلائیاں بھی مانگنا چاہیے، آخرت کی بھلائیاں بھی مانگنا چاہیے، اور ہر آفت اور بلا سے حفاظت بھی مانگنی چاہیے، اور اللہ کی نعمتوں اور فضل و کرم کا بھی سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی بھی بلائیوں سے نوازے، آخرت کی بھی بلائیوں سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ اپنے غیظ و غضب سے اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔